آخری خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عتیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو ہمارے پاس تشریف لائے، اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں ہم۔ تے ایک ایک قدم تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ تاکہ ایک تے سستی دور ہو جائے اور دوسرے نمبر تے عالم دے قریب ہو کے بیٹھ کے درس سننا ثواب دی نیت دے نال، کیونکہ 12 بجے تو بعد بندیاں دے ہوں جی 12 بج جاندے نے، لیکن تہاڈا بڑا حوصلہ ہے، میں داد دینا تانوں۔ آج تسی اللہ دی رضا واسطے رات وقف کیتی ہے، سال دے بعد ایک رات چلو اللہ واسطے وقف کر بھی دئیے تے کوئی بڑی بات نہیں۔ میں دعا گو ہاں انہاں بھائیاں واسطے جنہاں نے اج دے جلسے دی ضیافت دا انتظام کیتا، اور انہاں بھائیاں واسطے بھی دعا کرنا جنہاں نے سیکورٹی دا اہتمام کیتا، اور انہاں بھائیاں واسطے بزرگاں واسطے بھی دلی دعا ہے کہ جنہاں نے کھانے دا اہتمام کیتا، علماء کرام دے نال محبت اور شفقت دے نال پیش آئے اور انہاں دی خدمت سر انجام دیتی۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ساریاں دی عزت مال جان دے اندر اللہ خیر و برکتاں عطا فرمائے۔ اوہ ہون تے دعا تو اڈی اچھی آمین کہہ دیو، آمین چنا ڈنڈی نہ ماریا کرو تے اچھی آمین کیا کرو۔ ایک پھر میں دلی دعا کرن لگا کیونکہ رب بہت نیڑے بھی ہے، سلے نیڑے تے ہر ٹائم ہی ہوندہ ہے، پر ادھی رات تو ٹائم ٹپ چکے ہیں۔ یا اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے گھر دے اندر بیٹھے نے اور بیٹھیاں نے، یا رب العالمین تمام دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ اگر اس مجمع اندر کوئی مقروض ہے تے اللہ ان دے قرضے ادا کرن دے نیک اسباب پیدا فرما۔ اللہ اگر کوئی تنگ دست بیٹھا ہے تنگ دستیاں دور فرما۔ اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے اللہ انہوں نیک نورینہ اولاد عطا فرما۔ سارے دے مال جان دی عزت دی حفاظت فرما۔ ہون بلا تخیر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عتیق الرحمن علوی صاحب خطاب فرمان کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا عتیق الرحمن علوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور توحید کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت اسلام اور توحید کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے،
کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو پہلے شروع سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نبی نہ ہو اور اپنی محنت کر کے نیکیاں کر کے اس مقام تک پہنچا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنا دیا ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں تھا۔ تمام انبیاء وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود چن کر اپنے نبی بنا دیا۔ اور آج بھی کوئی شخص محنت کر کے نیکی کر کے عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا بنا دیں؟ نبی بنا دیں۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یعنی نبی بننے میں انبیاء کی اپنی محنت نہیں تھی، یہ اللہ کی پسند تھی، اللہ تعالیٰ کی پسند۔ آج دنیا میں انسان نیکی کر کے اگر ساری زندگی سچ بولے، یہ ایکو بند کر دینا، ساری زندگی سچ بولے اور ہمیشہ سچ بولے تو وہ انسان صدیق کے درجے تک پہنچ سکتا ہے، یعنی صدیقین میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن نبی بن سکتا نہیں۔ اسی طرح ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو وہ صالحین میں تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی بن سکتا نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی جوانی کو لے کر، اپنی جان کو لے کر اور صحیح نیت اور ایمان کو لے کر میدان جہاد میں پہنچ جائے، دشمن سے ٹکرائے اور اپنی جان کا نذرانہ دے دے، وہ شہید تو ہو سکتا ہے لیکن نبوت کے درجے پر آ سکتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبوت ایک ایسا درجہ ہے جو محنت کر کے کمایا نہیں جا سکتا، محنت کر کے کمایا نہیں جا سکتا۔ یہ نبی وہ بنتے تھے جن کو اللہ بناتے تھے۔ آج دنیا میں انسان محنت کر کے ڈاکٹر بن سکتا ہے، ممکن ہے۔ محنت کر کے انسان پروفیسر بن سکتا ہے، ممکن ہے۔ آج انسان محنت کر کے انجینئر بن سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن آج کوئی محنت کر کے نبی بن سکتا؟ جس طرح محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبوت کس کا اختیار تھا؟ اللہ تعالیٰ کا، جس کو چاہیے دی، جس کو چاہیے نہیں دی۔ اسی طرح صحابیت بھی اللہ کا اختیار ہے۔ کوئی شخص آج محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ صحابی نہیں بن سکتا۔ جو مرضی کر لے، نیکیاں کر لے، عبادت کر لے، روزے رکھ لے، زکاتیں دے دے، حج کر لے، اللہ تعالیٰ کی 100% تابع داری بھی کر لے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چنا اور اللہ تعالیٰ نے ہی صحابہ کی جماعت کو چنا، اور جن کو اللہ تعالیٰ چن لیں وہ غلط ہو سکتے نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں، آپ جس آدمی کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جس طرح کے آپ ہوں گے اسی طرح کے آدمی کو پسند کریں گے۔ اگر کوئی شراب پینے والا ہے تو اس کو شرابی بڑے اچھے لگیں گے۔ کوئی اگر انسان گانے والا ہے تو اس کو گانے والے کیا لگیں گے؟ اچھے لگیں گے۔ اور جو شخص نمازی ہے اس کو نمازی اچھے لگیں گے۔ جس کے ساتھ محبت ہے، جیسا انسان ہوتا ہے ویسے لوگوں کے ساتھ محبت ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ اچھے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب برا ہو سکتا؟ جو شخص صحابہ کو برا کہے گا یا انبیاء علیہ السلام کو برا کہے گا یا ان کی غلطیاں نکال کر، ان کے نقص نکال کر، عیب نکال کے دنیا کے سامنے ان کو نیچا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ در حقیقت اگر آپ اس کے آخر تک پہنچیں تو وہ صحابہ کے صرف عیب نہیں نکال رہا
بلکہ صحابہ کو چننے والے رب کے عیب نکال رہا ہے۔ وہ انبیاء کے عیب نہیں نکال رہا بلکہ انبیاء کو نبی بنانے والے اللہ کے عیب نکال رہا ہے۔ اور ایسا شخص اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے جس کو چن لیتا ہے وہ بندہ برا ہو سکتا نہیں۔ تمام صحابہ شروع میں مسلمان ہوئے، درمیان میں مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخر میں مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ جو آخری دن بھی مسلمان ہوا اور جس نے اپنی ایمان کی حالت میں پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لی، اللہ کی قسم یہ صحابی ہونا اس کے لیے اتنے شرف کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 100، آیت نمبر 100، اس کے اندر بھی بڑا ایک نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا درجہ بتانا چاہا نا تو آیت کا نمبر کیا رکھا؟ 100۔ آیت پڑھ لینا، ترجمہ سمجھ لینا، اگر تمہیں ترجمے کی صحیح سمجھ نہ آئے تو کم از کم آیت کا نمبر ہی دیکھ لینا۔ مطلب یہ ہوگا کہ نبی کے جانثار اور وفادار ان کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے کیے ہیں، اگر تمہیں پوری سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آیت کے نمبر پہ غور کر لے کہ صحابہ کا مقام یہ ہے کہ ان کے نمبر کتنے ہیں؟ 100/100 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا 11واں سپارہ سورۃ التوبہ، اپنے گھروں میں جا کر 100 نمبر آیت نکال لو۔ والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی مکے میں شروع میں مسلمان ہونے والے مہاجر، مدینے میں شروع میں مسلمان ہونے والے انصار، اور پھر بعد میں مسلمان ہونے والے مہاجر، بعد میں مسلمان ہونے والے انصار، اور پھر بعد میں مسلمان ہونے والے تمام صحابہ، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا۔ پھر فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اب زمانے ہیں 3، ایک کام ہے جو ہو گیا، ایک ہے جو ہو رہا ہے، ایک ہے جو ہوگا۔ جو ہوگا اس کے بارے میں امید تو لگا سکتے ہو لیکن پکی بات جیسے ایک جمعہ پڑھایا جا چکا، جو پڑھایا جا چکا اس کے بارے میں شک ہو سکتا ہے؟ جو ابھی درس ہو رہا ہے ہو سکتا ہے مکمل کر لیں، ہو سکتا ہے مکمل اللہ کو پتہ ہے ہماری زندگی کتنی ہے۔ اور ایک ہے آئندہ جمعہ پڑھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ شیخ کی زندگی میں برکت دے، پچھلا جمعہ پڑھایا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ آئندہ پڑھائیں گے امید تو ہے لیکن 100% پکا کہہ سکتے امید ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جملہ کیا بولا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو چکا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بارے میں کوئی شک، کوئی شبہ؟ جو شخص اللہ کے راضی ہونے کے بعد بھی ان صحابہ سے راضی نہیں، دوسرے لفظوں میں سمجھ لو وہ صحابہ سے ناراض نہیں، وہ ناراض کس سے ہے؟ اللہ سے ہے کہ تو کیوں راضی ہو ہے، ساتھی سے راضی ہوں دے ہی نہیں، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے۔ یا رب صرف آپ ہی راضی ہوئے ہیں یا وہ بھی؟ فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ تمام صحابہ اللہ سے راضی۔ خدایا جب تم دونوں ایک دوسرے پہ راضی، صحابہ تم پہ راضی، آپ صحابہ پہ راضی، اس کا اجر کیا ملے گا؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ، اللہ نے تیار کر دی ہوئی ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہو رہی نہیں، تیار ہو چکی ہے۔ کیا تیار ہوئی ہیں؟ لہم، ان کے لیے، کیا؟ جناتن، کئی جنتیں، ایک نہیں دو نہیں، کئی جنتیں، تجری تحتہا الانہار،
خدایا وہ جنتیں کیسی ہیں؟ فرمایا ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، کتنی دیر تک رہیں گے؟ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پھر بھی بتا ہمیشہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا آبادا، ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یاد رکھ لینا یہی عظیم کامیابی ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جزاک اللہ۔ لیکن اب ذرا بات سمجھنی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پاس ہو چکے اور وہ اللہ تعالیٰ پہ راضی ہو چکے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت بنا دی ہوئی ہے۔ اب کوئی شخص ایک تقریر نہیں 100 تقریریں کرے، ایک مرتبہ الٹی نہ کرے 100 الٹیاں بھی کرے، اس کے الٹیاں کرنے سے اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ ان کی تو جنتیں کیا ہیں؟ تیار ہیں، اور کتنی دیر رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑی کامیابی دے دی ہے تو اب کسی کے کوئی اشکال یا اعتراض کرنے سے ان کی شان کم ہو سکتی نہیں۔ کہنے والے کہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق تو ہو سکتا ہے لیکن صحابہ کی شان کم ہو سکتی؟ یہ تو ہے تمام صحابہ۔ اب میں اپنی بات کو ذرا مختصر کروں، وقت بھی کافی ہے۔ یہ تو ہے تمام صحابہ۔ ان تمام صحابہ میں ایک صحابی کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جس کا نام ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ آج بڑی دنیا کو ان کے نام سے تکلیف ہے۔ پتہ ہے کیوں تکلیف ہے؟ اصل میں آپ غور کیجئے گا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں تھے، اس وقت تک اسلام پتہ ہے کتنا پھیلا تھا؟ اس وقت اسلام تقریباً 12 لاکھ مربع میل تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا نا، اسلام بڑا پھیلا، لیکن پتہ ہے کتنا پھیلا؟ 22 لاکھ مربع میل۔ کتنا؟ 22 لاکھ۔ 10 لاکھ کا اضافہ ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تو 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ کتنا اضافہ ہوا؟ 22، ڈبل ہو گیا۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے اور 44 لاکھ ہی رہا، 1 انچ بھی ودیا نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، اسلام کا علاقہ اتنا ہی رہا۔ اور پھر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر 22 لاکھ سے جو 44 لاکھ ہوا تھا، اب 44 لاکھ 44 لاکھ سے 64 لاکھ مربع میل تک اسلام کی حکومت پھیل چکی تھی، اور آدھی دنیا پر اسلام کے پھریرے لہرا رہے تھے، اور سارے کافر اور سارے اسلام کے دشمن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک چکے تھے، اور دشمن ان کے سامنے کھڑے ہو کر میدانوں میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ میدانوں میں مار کھا گئے، شکست کھا گئے، ان کے ملک، ان کے ایوان، ان کی بادشاہتیں، ان کی چودراہٹیں، ان کی سرداریاں، سب کچھ اسلام کے آنے سے بھسم ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھوٹی کہانیاں بنا کرنا، کچھ منافق قسم کے لوگ کھڑے کر کے اب ان کے خلاف اس طرح کی کہانیاں بنائیں، اور اتنی بنائیں کہ جھوٹوں کو خود خیال ہونے لگا شاید یہ سچی نہ ہو۔ بس یہ بات ہے اس کے پیچھے، ورنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت ہے؟ اٹھاؤ صحیح مسلم کی روایت، فتح مکہ کے بعد ابو سفیان رضی اللہ عنہ، کہو رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے ثلاث اعطینیہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ابو سفیان رضی اللہ عنہ عمر کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے، رتبے کے اعتبار سے بہت چھوٹے تھے، لیکن صحابی ہونے کے اعتبار سے ہم سے کروڑوں درجہ اوپر تھے۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے سلاسن آتینیہن، اے پیغمبر علیہ السلام 3 سوال نے، 3 سفارشاں نے، 3 باتیں ہیں، آپ مان جائیں۔ آپ نے فرمایا فرماؤ۔ کہنے لگے پہلی بات یہ ہے کہ اندی احسن العرب و اجملہ، ایک وقت تھا اے پیغمبر علیہ السلام میں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے احد میں، خندق میں، دنیا کے سامنے اپنے لاؤ لشکر لے کر آ کر آپ سے لڑائی کرتا تھا، اس وقت اپنے دل میں بغض نفرت تھی، لیکن آج جب اسلام قبول کر لیا میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی، میرے دل میں آپ کا پیار پیدا ہو گیا۔ اے پیغمبر علیہ السلام میرے پاس پورے عرب کی سب سے خوبصورت بیٹی ہے، اب میرا جی یہ چاہتا ہے کاش ایک موقع مل جائے اور آپ کے گھر میں میری بیٹی کا نکاح ہو جائے۔ آپ غور کریں، کیا کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کسی دشمن سے کرے گا؟ نہیں، جس سے کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ خوب محبت اور پیار ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں، فرمایا وہ تو ہو گئی۔ دوسری بات، اے پیغمبر علیہ السلام میرا بیٹا معاویہ رضی اللہ عنہ بڑا اچھا کاتب ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہے، سمجھدار اور عقل مند اور دانا ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ میں کیا کروں گا؟ جب آسمان سے جبریل اتریں گے، قرآن نازل ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر آواز دیجئے گا، اب معاویہ کو بلائیے گا، معاویہ رضی اللہ عنہ آئیں گے، آسمان سے جبریل قرآن لے کر اتریں، آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلائیں اور ان کو قرآن لکھنے کے لیے اپنا کاتب وحی رکھ لیں۔ فرمایا یہ تیری بات یہ بھی منظور ہے۔ کہنے لگے پھر تیسری اور آخری تمنا اور خواہش یہ ہے، میں ساری زندگی اسلام کے خلاف لڑتا رہا، ساری زندگی اسلام کے خلاف دشمنی کرتا رہا، لیکن آج میرے دلوں میں، دل و جان میں، رگ و ریشے میں، انگ انگ میں، جوڑ جوڑ میں اسلام اس طرح داخل ہو چکا ہے، اگرچہ میرے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، میری کمر جھک رہی ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آخری خواہش اور تمنا یہ ہے، جس طرح میں ساری زندگی اسلام کے خلاف لڑتا رہا، آج میرا دل یہ چاہتا ہے میں گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ جاؤں، گردن میں تلوار لٹکا لوں اور میدانوں کے اندر نکل جاؤں، سرحدوں کے اندر نکل جاؤں اور پھر ساری زندگی اسلام کی فتح کے لیے، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے اور دشمن کو جہنم میں بھیجنے کے لیے میں ساری زندگی وقف کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا اے ابو سفیان تیری یہ بات بھی قبول ہے۔ اب غور کریں، 3 باتیں کس نے کی؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے آپ کی اپنی بیٹی نبی علیہ السلام کی بیوی بنا دی اور پھر اپنا بیٹا کاتب وحی بنا دی اور آپ میدان جہاد میں نکل گئے۔ یہ کتنی 3 عظیم سعادتیں ہیں جو اس گھرانے کو حاصل ہوئی، لیکن یار دوستوں کو یہ بات اچھی نہ لگی، کہنے لگے پتہ ہے معاویہ کس طرح منشی پرتی ہوئے نے اینج سفارش کیتی ہے، جے سفارش نہ کر دے تو پھر انہوں نے رکھنا کوئی نہیں سی۔ اچھا کیوں بھی تینوں کہنے دسیا ہے؟ کہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک سی، آپ کسی نے جواب نہیں سی دندے، ورنہ آپ نے رکھنا کوئی نہیں سی، جواب نہیں دندے سی نہیں۔ تو پھر یہ واقعہ سنا ہے تو نے؟ ایک عورت نے چوری کر لی، بنو مخزوم قبیلے کی، چودھریوں کا خاندان تھا، ان کی عورت نے چوری کر لی، آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب وہ کہنے لگے چودھریوں کے بیٹی کی ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ تو بڑی ہماری ذلت ہوگی۔ انہوں نے کہا کوئی سفارش کرنے والا تلاش کرو جو سفارش کرے اور پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ اس کو معاف کر دیں، آئندہ کبھی ایسا نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنی نگاہ کو دوڑایا، ان کی نظروں میں سب سے زیادہ معتبر شخص جس کی آپ بڑی باتیں تسلیم کرتے وہ کون تھے؟
اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ زید کون تھے؟ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے بنائے، ان کا نکاح کیا، اس کا بیٹا ہوا اسامہ۔ آپ کا اپنا بیٹا تو کوئی زندہ تھا نہیں، آپ نے اس کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھا ہوا تھا، بڑا پیار تھا۔ لوگوں نے اسامہ سے آ کر کہا کہ آپ تھوڑی سی کیا کر دیں؟ سفارش۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اگر کہہ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ آپ چھوڑ دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، جو جرمانہ کفارہ وغیرہ آپ لے لیں۔ پیغمبر علیہ السلام غصے میں آگئے، یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، جب اللہ نے حد طے کر دی، مقرر کر دی، کیا تو اس کے بارے میں سفارش کرے گا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اسامہ یاد رکھ لے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، اگر نبی کی بیٹی بھی چوری کرے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اگر چودھری کی بیٹی چوری کرے گی اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ اسامہ رضی اللہ نے سفارش کی کہ نہیں کی؟ تو مانی؟ اس کا مطلب ہے کہ کبھی انکار بھی ہوا۔ اس کا مطلب ہے انکار بھی، جڑا کہنا نا کدی انکار کر دے ہی نہیں سی، انہوں نے پوچھو ہے کی ہویا ہے؟ آپ کو یہ حدیث بھی معلوم ہوگی، ایک عورت آئی پیغمبر علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگی انی احب لک نفسی، اے پیغمبر علیہ السلام میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ آپ نے دیکھا آپ کا ارادہ نہ بنا، کھڑی رہی، پھر بیٹھ گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے پیغمبر علیہ السلام اگر آپ نے نہیں کرنی تو میرا نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا حق مہر ہے، سنی حق مہر ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ کہنے لگے جی کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ کہنے لگے یہ ایک چادر ہے۔ فرمایا یہ تو تیرا اپنا اظہار ہے، آدھی کرے گا تو تیرا تہبند کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے کہا جاؤ گھر میں جاؤ، ایک لوہے کی انگوٹھی تلاش کر لو، اگر مل جائے تو وہ لے آنا۔ وہ گئے، وہ بھی نہیں ملی۔ پھر آپ نے پوچھا تجھے قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں قرآن بڑا آتا ہے، فلاں 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 ساری صورتیں آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بات یاد رکھ، اگر تجھے یہ قرآن آتا ہے نا، ان میں سے تو نے چند آیتیں اس کو یاد کرا دینی ہیں، اور میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اب اس عورت نے اپنے بارے میں اپنے آپ کو ہبہ کیا، سفارش کی، آپ نے قبول کی؟ اس کا مطلب ہے آپ کبھی انکار کرتے، کبھی قبول کرتے۔ اٹھائیے سنن نسائی کی حدیث، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا اشفعوا تؤجروا، لوگوں تم سفارش کیا کرو تمہیں اجر مل جائے گا، تم کی سفارش کیا کرو تمہیں اجر ملے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے سفارش کی، ان کو اجر ملا۔ حدیث کے اگلے جملے پر غور کر، وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، تمہارا کام ہے سفارش کرو، تمہاری سفارش پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ جب تم سفارش کرو گے اللہ آسمان سے فیصلہ کر کے اپنے نبی کی زبان سے جو چاہے گا کروا دے گا، جو چاہے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کی سفارش، ان کو ملا اجر۔ پھر فیصلہ کس کا ہوا؟ آسمان والے کا۔ زبان کون سی ہلی؟ پیغمبر علیہ السلام کی۔ گویا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی بنانا یہ کس کا فیصلہ تھا؟ اللہ کا۔ سنایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا اور سنایا پیغمبر علیہ السلام نے تھا۔ جب ان کو کاتب وحی بنا لیا گیا پھر نبوت کے ہاتھ اٹھے۔ اب حدیثیں سنتے جائیے گا۔ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، خدایا اب میں نے اس کو اپنا پرسنل سیکٹری بنا لیا ہے، میں نے اس کو اپنا کاتب وحی بنا لیا ہے، اب تو اس سے 3 دعائیں ہیں۔ نبوت کی زبان ہل رہی ہے، آج تمہیں کوئی ولی نظر آ جائے، آج تمہیں کوئی نیک آدمی نظر آ جائے، آج مستجاب الدعوات نظر آ جائے، لمبے لمبے سفر کر کے اس کے دروازے پر پہنچتے ہو، ارے کدھر آئے ہو؟ میں بزرگوں تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ صرف 2 بول آپ آسمان والے کے سامنے میرے لیے بول دیجئے گا، میرے لیے دعا کر دیجئے گا، کعبے کے رب کی قسم ساری دنیا کے ولی مل جائیں ولایت کا وہ مقام نہیں ہوگا
اللہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، نبوت کی زبان نے کہا اللہم علم معاویۃ الکتابہ، خدایا جب میں نے اس کو اپنا کاتب وحی رکھ لیا ہے، اب تو اس کے اوپر ذرا ترس کھا کے رحمت کر دے، اللہ تو استاد بن جا، اور معاویہ کی جو کمی کتاہی ہے اس کو تو خود سکھا کے ایسا بنا دے، قرآن اترے اتنا خوبصورت لکھے کہ کوئی غلطی باقی نہ رہے، والحساب، اے اللہ ان کو ساری دنیا کے حساب و کتاب سمجھا دے، وقہ العذاب، اگر آئندہ ساری زندگی میں اگر معاویہ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو نبوت کی زبان کہتی ہے اللہ اس کو معاف کر دینا اور عذاب سے بچا کے رکھ لینا۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا کس کے لیے ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ پھر دوسری دعا، پھر دوبارہ ہاتھ اٹھے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ وہد بہ، اے خدایا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ ہادی مہدی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہادی کا معنی یہ ہے جس کا پورا جسم، جس کا پورا وجود ہدایت یافتہ، ہاتھ اٹھے تو ہدایت بولے، ہاتھ اٹھے تو ہدایت والے، اشارے ہو تو ہدایت والے، آنکھیں کھلے تو ہدایت والی، زبان کھلے تو ہدایت والی، دل اور سینہ ہو تو ہدایت والا، چلے تو ہدایت کی طرف، بیٹھے تو ہدایت پہ۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو ہادی بنا دے کہ یہ ساری دنیا کو ہدایت دینے والا ہو، مہدیا سراپائے ہدایت ہو، خود بھی ہدایت یافتہ ہو، اور اس کی وجہ سے دنیا کو ہدایت ملے، اس کے اشاروں سے، اس کے فیصلوں سے، اس کے حکم سے، اس کے بولنے سے دنیا کو ہدایت ملے۔ اے پیغمبر علیہ السلام معاویہ کے لیے یہ دعائیں فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے نبی علیہ السلام دعائیں فرمائیں، کیا وہ دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ ہمارا ایمان ہے قبول ہوئی ہوگی، جس کا ایمان ہے نہیں قبول ہوئی اس کا ایمان اس کو مبارک ہو۔ ہمارا ایمان یہ ہے جب پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ نے ضرور قبول کی تھی، اور وہ ہادی اور مہدی بن چکے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہے جن کو دیکھ کر آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر، فرشتوں کے سامنے میرے اللہ مسکراتے بھی ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں۔ غور کریں، آج کسی کو اپنی اولاد پہ فخر ہے، کسی کو ماں باپ پہ فخر ہے، کسی کو اپنے خاندان پہ فخر ہے، کسی کو اپنے قاری صاحب اور مولوی صاحب پہ فخر ہے، اور کسی کو اپنے ملک پہ فخر ہے، کسی کو اپنی جائیداد پہ فخر ہے، کسی کو اپنے چہرے کے حسن پہ فخر ہے۔ لیکن قربان جاؤں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن پر میرے اللہ کو فخر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب معاویہ رضی اللہ تے کام ہی ہو جے بڑے خراب سن تے اللہ نو فخر کینج ہو گیا؟ بھئی تمہیں غلط باتیں بتائی گئی ہیں، ان کے کام برے نہ تھے، جھوٹے الزام ان کے اوپر لگائے گئے، اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر فخر تھا۔ کہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو معاویہ رضی اللہ عنہ پر فخر تھا؟ کہاں لکھا ہے؟ صحیح مسلم، صحیح مسلم، اس کے اندر یہ حدیث ہے۔ حدیث کے راوی خود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد میں اور چند صحابہ 10-15 ہوں گے مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ نماز ہوئی، پیغمبر علیہ السلام اٹھے، اپنی بیویوں کے گھر میں چلے گئے، صحابہ اٹھے اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے، لیکن چند صحابہ کا ایک گروہ مسجد میں بیٹھا اللہ کے ذکر میں مصروف تھا۔ اچانک پیغمبر علیہ السلام بڑی تیزی سے چلتے ہوئے آئے۔ تیزی اس قدر زیادہ تھی کہ آپ نے وہاں اپنے گھر میں اپنے کپڑے بھی سیٹ نہیں کیے تھے، بلکہ آپ چلتے آ رہے ہیں اور راستے میں اپنا تہبند، اپنے کپڑے وغیرہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ گھر میں کھڑے ہو کر ایسا کیا؟ چلتے آ رہے ہیں اور راستے میں کپڑے سیٹ کر رہے ہیں، اور آ کر پوچھا ما اجلسکم، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بک علینا، اے پیغمبر علیہ السلام ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تعریفیں اور شان بیان کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، اور آپ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی بنائے ہیں، اس وجہ سے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے قسم اٹھوائی، اللہ ما اجلسکم الا ذالک، قسم اٹھا کے بتاؤ، اللہ کی قسم اٹھاؤ، یہی کام کرنے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ
ما اجلسنا غیرو، ہاں اللہ کی قسم ہم یہی کام کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر، اللہ کی شان، اللہ کی تعریفیں یہاں بیان کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میری بات سنو، جو میں نے تم سے قسم اٹھوائی ہے نا، عام طور پر قسم وہ اٹھواتا ہے جس کو یقین نہیں ہوتا، میں نے اس وجہ سے نہیں اٹھوائی، میں نے اس وجہ سے اٹھوائی ہے، حدیث کے لفظ ہیں کہ میں نے اس وجہ سے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں تھا، میں نے تو اس وجہ سے اٹھوائی ہے کہ یہ انعام بہت بڑا ملنا تھا۔ میں نے کہا پہلے پوری طرح تحقیق کر لوں کہ انعام تمہارے بارے میں ہے یا کسی اور کے بارے میں، تو مجھے تمہاری باتوں پہ پورا یقین اور اطمینان ہو چکا ہے، اب انعام کیا ہے؟ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، اے میرے صحابہ کی جماعت ذرا غور سے سن لینا، میں اپنے گھر میں گیا تھا، آرام سے لیٹا ہوا تھا، اچانک آسمان سے جبریل علیہ السلام اترے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اٹھئے گا، اٹھ کے ذرا مسجد میں جائیے گا، صحابہ کی ایک جماعت کو دیکھیے گا جو وہاں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف ہیں، ان کو جا کر دیکھیے گا اور ان کو جا کے بتا دیجیے گا اے صحابہ کی جماعت ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبریل اترے تھے، پیغمبر علیہ السلام آئے تھے، آپ نے آ کے کہا تھا صحابہ غور سے سن لو، جس طرح تم زمین میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک الگ الگ طور پہ اللہ کے ذکر میں مصروف تھا، آسمان و زمین کے مالک نے، ساری دنیا کے خالق نے، ساری دنیا کے رب نے اپنے عرش کے پاس بھی فرشتوں کا اجتماع کیا تھا، آسمان والے رب نے فرشتوں کے مخاطب ہو کے کہا تھا دنیا کی طرف دیکھ لو، مسجد نبوی میں دیکھ لو، وہاں چند صحابہ بیٹھ کر میری یاد میں مصروف ہے، کہا فرشتوں سن لو ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، آج رب، آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، پہاڑوں کا رب، ہواؤں کا رب، دریاؤں کا رب، ساری دنیا کا رب کہہ رہا تھا فرشتوں ان لوگوں کی وجہ سے، ان صحابوں کی وجہ سے، ان صحابہ کی وجہ سے میں رب بھی تمہارے سامنے فخر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی اس جماعت پر فخر کرتے تھے فرشتوں کے سامنے، اور اس جماعت کے اندر ایک شخص کون تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ گویا کہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ جن پہ کس کو فخر ہے؟ آسمان والے کو فخر ہے۔ جب میرے اللہ کو فخر ہے تو ہمیں بھی ان کے اوپر فخر ہے، اور جس کو فخر نہیں وہ صرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دشمن نہیں بلکہ وہ کس کا دشمن ہے؟ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اس سے آگے چلیے، صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفرم جنتی، اور وہ ایسی شخصیت ہیں جن کو دیکھ کر میرے آقا مسکرائے، جن کو دیکھ کر میرے آقا مسکرائے اور آپ نے جنت کی ضمانت دی۔ قاری صاحب یہ کہاں لکھا ہے؟ صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ اپنے گھروں میں جا کر یا اپنے موبائل سے نکال کر دیکھ لینا، 2800 نمبر حدیث، 2924 نمبر حدیث، اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لینا۔ صحیح بخاری 2800، صحیح بخاری 2924 نمبر حدیث ہے۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ اور رضائی رشتے میں غالباً آپ کی خالہ، پیغمبر علیہ السلام اپنے اس رضائی رشتے دار کے گھر میں جاتے اور آپ نے وہاں سے کھانا کھایا تو نیند آ گئی، آپ لیٹے تو سو گئے۔ اب تیری میری خواب سچی بھی ہے، جھوٹی بھی ہے، اوٹ پٹانگ بھی ہے، ادھر ادھر بھی ہے، لیکن انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی وہی ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سوئے۔ انسان خواب میں اگر کوئی برا خواب دیکھے نا تو ایک دم سے ڈر کے اٹھ جاتا ہے، تو اس کے ڈرنے کے بسا اوقات اثرات اور پسینے بھی جسم کے اندر سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی اچھا خواب دیکھ لے، جیسے آپ نے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا یا کئی بڑے بھی ہیں، وہ خواب کے اندر ہی مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، یا خواب میں باتیں کرنا بھی، یا ایک دم سے جاگ آ جاتی ہے، بیدار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث 2924 اور 2800 دو حدیثیں۔ ام حرام رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے، میں پاس تھی، تو ایک دم سے آپ اٹھے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور آپ بڑے حشاش بشاش مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا پیغمبر علیہ السلام
آپ نے خواب میں کیا دیکھ لیا جس سے آپ اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ام حرام میں نے خواب میں بڑا عظیم منظر دیکھا، میں نے بدر دیکھا، احد دیکھا، خندق دیکھا، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، لیکن مسلمانوں کے پاس زیادہ قوت اور اسلحہ نہیں تھا، لیکن میں نے آج خواب میں دیکھا کہ میری امت کا ایک جہادی لشکر ایسا ہوگا کہ جیسے بادشاہوں کے تخت اور پلنگ ہوتے ہیں، بڑا مال و دولت، اسلحہ، ہر قسم کے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر وہ بحری جہازوں کے اندر سوار ہو کر وہ روم کی سرحدوں کی طرف اپنے بحری بیڑے لے جا رہے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا تو میرے سینے کو ٹھنڈ پڑ گئی۔ پہلے تو دیکھتے تھے کہ زمین کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں، آج میں نے اپنی خواب میں دیکھا کہ میرے صحاب، میرے ماننے والے، میرے جانسار پانی کی طرف بھی نکل پڑے ہیں اور دشمن کا تعاقب کر رہے ہیں۔ ان سب کو دیکھ کر مجھے مسکراہٹ آئی اور فرمایا آسمان سے وہی آئی ہے، آگے کوئی وہاں جو پہنچ گیا، جو اس جہاد میں چلا گیا، چاہے شہید ہو، چاہے غازی ہو، چاہے واپس آئے، چاہے وہاں رہے، کچھ بھی ہو گیا، جو اس غزوے میں شریک ہوا نا، ان سب پر جنت واجب ہے، ان سب پر جنت۔ یہ کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ ام حرام نے جب سنا نا، اب عورت ذات تھی اور پیغمبر علیہ السلام سے بڑی عمر کی تھی، لیکن جب جنت کی بات سنی نا تو کہنے لگیں ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے سونے پیغمبر علیہ السلام ذرا اللہ سے کہہ دو نا کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ عورت ہونے کے باوجود اس نے یہ نہیں کہا کہ جہاد کرنا بڑا مشکل ہے، پھر وہاں بحری بیڑوں میں بیٹھنا، سمندر میں جانا، دشمن سے ٹکرانا میں تو نہیں کر سکتی، لیکن جب جنت کی بات سنی کہنے لگی دعا کر دیں اللہ مجھے ان میں سے کرے۔ آپ نے آسمان والے سے دعا کی، آواز آئی انت منہم، اے ام حرام خوش ہو جا، اللہ نے تیرا نام بھی ان جنتی لوگوں میں شامل کر دیا ہوا ہے۔ کیسی خوشی ہوئی ہوگی، کیسی ان کو لذت اور راحت ملی ہوگی جب انہوں نے کہا ہوگا اے پیغمبر علیہ السلام دعا کرو میں ہونا چاہو جا، فرمایا تو ان میں شامل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پھر سو گئے، پھر اٹھے، آپ کو دوسرا خواب آیا، لمبی حدیث ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب کہہ دیا تھا نا کہ تو ان میں ہے، انہوں کو یقین ہو گیا کہ میں نے اب وہ غزوہ لڑنا ہی لڑنا۔ عورتیں اس وقت جنگوں میں، جہاد میں جایا کرتی تھی، لیکن کام کیا ہوتا تھا، جن کو زخم لگتے ان کو مرہم پٹی کرتی اور کھانے اور پینے کے لیے ان کو خدمات لیتی، کھانا پکاتی تاکہ مجاہدین کھا لیں، پانی لے کر آتی تاکہ مجاہدین پی لیں۔ یہ کام عورتیں جہاد میں جا کر کیا کرتی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کی ساری زندگی میں یہ وقت نہیں آیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اس دنیا سے چلے گئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اس دنیا سے چلے گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو شام کے اندر سے خط لکھا گیا، اے امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے آج اسلام کا غلبہ اتنا کر دیا ہے کہ دشمن زمینی راستوں پر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب ہماری نگاہ روم کے غنڈوں کی طرف ہے جو قبرص کے علاقے سے، چھوٹے سے دیہاتوں سے نکل کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر اپنے آپ کو ہتھیار پھینک کے نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ ہمارا جی یہ چاہتا ہے ہم بھی پانی کے اندر کشتیاں لے کر چلے جائیں، بحری بیڑے لے کر چلے جائیں اور ان کا مقابلہ کریں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جواب میں خط لکھا، نا نا نا، آپ نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اجازت مانگی تھی، انہوں نے اجازت نہیں دی، میں بھی تمہیں اجازت نہیں دیتا، ہم تو صرف زمین پر رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے پھر خط لکھا، اے امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف آپ ایک مرتبہ اجازت دے دیں، ہم دشمن کے ساتھ اس راستے سے بھی لڑنا چاہتے ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس اسلحہ اس طرح کا نہیں ہے، تیرنے والے افراد اس طرح کے نہیں ہیں، اس طرح کے بحری بیڑے نہیں ہیں۔ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، صرف آپ کے اشارے کی اور اجازت کی ضرورت ہے، تراکی کرنے والے میری ذمہ داری ہے، بحری بیڑوں کی میری ذمہ داری ہے، سارے ہتھیاروں کی میری ذمہ داری ہے، صرف آپ اجازت دیجئے۔ کعبے کے رب کی قسم عثمان ابن
عفان رضی اللہ عنہ جب اجازت کا پروانہ لکھتے ہیں، پروانہ مدینہ سے نکل کر شام کے علاقے میں دمشق کے شہر میں پہنچتا ہے۔ جب انہوں نے پڑھا، انہوں نے اپنی فوجوں کو اس کام پہ لگا دیا۔ ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا، کعبے کے رب کی قسم روم کے غنڈوں کی طرف اس بحری بیڑوں کو بنا کے رکھ دیا گیا تھا، بحری کشتیاں بنا دی گئی تھی، اسلحہ تیار کر لیا گیا تھا، ساری سلطنت اسلامیہ سے تیرنے والے مجاہدوں کو جمع کر دیا گیا تھا۔ پھر ایک اعلان ہوا تھا، جو اپنی مرضی سے، جو اپنی خوشی سے سب سے پہلے بحری بیڑوں کے اوپر سوار ہو کے سمندر کے راستے سے دشمن سے ٹکرانا چاہتا ہے، ذرا مدینوں سے نکلے اور شام میں پہنچے۔ جب یہ آواز مدینے میں پہنچی، حرام رضی اللہ عنہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی۔ جب مدینے کی گلیوں میں یہ صدا لگ رہی تھی، سب سے پہلے بحری بیڑے تیار ہو چکے ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہیں، جس نے جانا ہے وہاں پہنچ جائے۔ مدینہ سے حرام نکلی تھی، اپنے خاوند کے ساتھ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو لیا تھا، مدینہ سے نکلی تھی، مکہ میں پہنچی تھی، مکہ سے نکلی تھی، شام میں پہنچی تھی، شام کے اندر سے دمشق میں پہنچی تھی، دمشق کے اندر بھی امیر معاویہ کے سامنے ایک بوڑھی عورت آئی تھی۔ کہا معاویہ میں بھی میدان جہاد میں جانے کے لیے آئی ہوں، اماں وہاں تو کیا کرے گی؟ آج زمین کے اوپر حملے نہیں ہوں گے، آج زمین کے اوپر مقابلے نہیں ہوں گے، یہ تو سارے فوجی اور سارے مجاہد کشتیوں میں سوار ہو کے دشمن سے ٹکرانے جائیں گے، اماں تو وہاں کیا کرے گی؟ کہا بیٹا بات تیری درست ہے، بڑھاپا مجھ پہ چھا چکا ہے، میری عمر ڈھل چکی ہے، تیری ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن میری زبان سے ذرا ایک واقعہ تو سن لینا۔ جب انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، میرا گھر تھا، 2 جہانوں کا سردار تھا، میرے گھر میں آئے تھے، میں نے کھانا دیا تھا، وہ لیٹے تھے، پھر وہ اٹھے تھے، پھر وہ مسکرائے تھے، جنت کے وعدے کیے تھے، میں نے دعا کروائی تھی، آج تو مجھے روک نہیں سکتا، میرے پیغمبر کی دعا تھی، میں تو جا کر ہی رہوں گی۔ جب انہوں نے یہ حدیث سنائی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کو کیسی ٹھنڈ پڑی ہوگی۔ معاویہ تیری جنت کے اعلان پیغمبر علیہ السلام نے پہلے کر دیے تھے۔ کہا اماں تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ حرام رضی اللہ عنہ، یہ کہانیاں کس سے نہیں ہیں، اٹھا لینا صحیح بخاری کو، پڑھ لینا 2800 نمبر حدیث کو، 2924 کو اپنی آنکھوں سے پڑھ لینا۔ حرام رضی اللہ عنہ اس قافلے میں شریک ہوئیں، جب اپنی سواری سے اترنے لگیں، پاؤں پائیدان میں اٹک گیا، زمین پہ گر گئی، گردن کا منکا ٹوٹا، جنت کی مہمان بن گئی۔ میرے نبی علیہ السلام نے جو کئی سال پہلے پیشین گوئی کی تھی، اس میں حرام رضی اللہ عنہ شامل ہوئی تھی، اور اس پورے لشکر کا جو امیر اور سردار تھا اس کا نام کیا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ جس لشکر کو میرے آقا نے خواب میں دیکھا تو چہرے سے مسکرا اٹھے، زبان سے بولے تو جنت کی گواہی اور واجب ہونے کی گارنٹی دے دی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑے لے کر سمندروں میں کود کے دشمن کا مقابلہ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث سے ان کو جنت کی ضمانت میرے آقا نے دی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی یہ کہنا نہیں ان کی یہ غلطی ختم۔ 2-3 باتیں بس سن لو۔ ساری دنیا کہتی ہے آقا ہم تم پہ قربان، میری اولاد بھی تیرے اوپر، میرے والدین بھی تیرے اوپر۔ پتہ ہے سعد رضی اللہ عنہ کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد کا میدان تھا، پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے تھے، سعد اپنے ترکش سے تیر نکالتے پھینکتے ایک جہنم میں، پھر نکالتے دشمن کو پھینکتے دوسرا جہنم میں، پھر نکالتے پھینکتے تیسرا جہنم میں۔ آپ دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے ان کے ترکش سے سارے تیر ختم ہو گئے، سارے تیر نبوت کی نگاہ جب پڑی تو آپ نے اپنے تیر جلدی سے کھینچے اور سعد کے ترکش میں ڈال کر تاریخی کلمات کہے، ارم فدا کا ابی و امی، سعد ساری دنیا میرے اوپر قربان ہے، لیکن سن لے میرے ماں باپ سعد تیرے اوپر قربان ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے تھے سعد
آج تیری بہادری کو دیکھ کر میں پیغمبر علیہ السلام بھی پکار اٹھا کہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہیں۔ وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ السنہ للخلال کی، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ واقعہ اور کلمات موجود ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا اور کہا لوگوں سن لو، میں نے ساری زندگی میں اس دروازے والے سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا نبی اور خلفائے راشدین کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ پیغمبر علیہ السلام سب سے بڑھ کر تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ ان کے بعد تھے۔ پھر اس کے بعد میں نے ساری زندگی میں اس دروازے والے سے بڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب سب کی نگاہ دروازے پر پڑی تو دیکھا تو وہ دروازہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے حق والا دیکھا تو اس کو دیکھا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ آئے تو نماز پڑھی آپ کے پیچھے، جب سلام پھیرا تو بلند آواز سے پکار اٹھے، کہا اللہ کی قسم میں نے ساری زندگی آقا کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، اس کے بعد بڑے صحابہ کے پیچھے پڑھی تھی، سب کی نمازیں ٹھیک تھیں، لیکن آج امیر معاویہ کی نماز میں مجھے پیغمبر کی نماز یاد آ گئی۔ اس سے بڑھ کر نبی کی نماز کے ساتھ مشابہت کوئی نماز تھی نہیں۔ سب سے زیادہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی نماز کے مشابہ نماز پڑھتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسی عظیم شخصیت تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا ساری عورتوں میں سب سے اعلیٰ کون ہے میری بیویوں میں؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کا مقام مرتبہ ہے۔ اور آپ نے امی عائشہ نے یہ کلمات کہے کہ لوگوں میں نے اپنی نگاہ سے جب فتنوں کے دور میں معاویہ کی عقل مندی، دنائی، فہم و فراست کو دیکھا تو میں نے آسمان والے سے دعا کر دی، خدایا جو میری زندگی باقی ہے نا، اگر ممکن ہے تو میری زندگی میری طرف سے ختم کر کے معاویہ کو لگا دے رضی اللہ تعالی۔ اگر امی عائشہ یہ کہہ رہی ہیں اللہ میری زندگی باقی کس کو لگ جائے، تو گویا کہ ان کے نزدیک وہ اعلیٰ ہیں یا ادنا؟ جو امی عائشہ کے نزدیک اعلیٰ ہیں وہ ہمارے نزدیک اعلیٰ ہیں، جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نزدیک اعلیٰ ہیں وہ ہمارے نزدیک اعلیٰ ہیں، اور جو ان کو اعلیٰ نہیں مانتا اس کے لیے یہ حوالہ یاد رکھیں۔ عمر بن عبدالعزیز، نام سنا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، بڑا نیک دل انسان اور بادشاہ تھا۔ ایسے بادشاہ تھے کہ ان کے دور میں ابو عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی یاد تازہ ہو رہی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اگرچہ اپنے قانون کے بڑے پکے تھے لیکن دل کے بڑے نرم تھے۔ انہوں نے قانون پہ عمل تو کروایا لیکن اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا۔ اپنے جگرے میں یا اپنے ہاتھ میں اتنا رحم تھا کہ خود ہاتھ نہیں کاٹتے تھے، حکم دے دیتے تھے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کو کوڑے لگا دیے جائیں، اس کو سزا دے دی جائے، سب کچھ کرواتے تھے، لیکن دل کی نرمی اتنی تھی کہ اپنے ہاتھ سے وہ یہ کام کرتے نہیں تھے کیونکہ ان کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا، رحم دل تھے بڑے۔ ساری زندگی میں صرف ایک بندے کو مارا، ساری خلافت میں۔ کہاں لکھا ہے؟ السنہ کتاب کے اندر امام ابو بکر الخلال نے صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے زندگی بھر خلافت میں کسی کو نہیں مارا تھا، اپنے ہاتھ کے ساتھ صرف ایک بندے کو مارا تھا۔ کہا وہ کون بد نصیب تھا؟ کہا جس نے ان کے سامنے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اتنا غصہ آیا، کہا اس کو زمین پہ لٹا دو، میرے ہاتھ میں کوڑے کو پکڑا دو۔ آج عمر اپنے ہاتھ سے اس کی کمر پہ 10 کوڑے مارے گا، کیوں میرے سامنے تو نے امیر معاویہ کی گستاخی کی ہے؟ اے خدایا ہم تو اس سے دعا کرتے کاش ہمیں آج بھی ایسا حکمران دے جو امیر معاویہ کے دشمنوں کو زمین پہ لٹا کے اسی طرح کوڑے مار کے سیدھا کرے، کیونکہ یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے صحابہ سے سچی عقیدت اور احترام اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امیر معاویہ رضی کے حوالے سے اپنے ذہنوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہمیں معاف فرما اے اللہ ہم بڑے خطا کار تو ہمیں معاف فرما اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جتنے اہل ایمان اہل توحید تیرے پاس پہنچ چکے تو ان سب کو معاف فرما اے اللہ ہمیں اور ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما عذاب حشر سے محفوظ فرما عذاب جہنم سے آزاد فرما اے اللہ جن بھائیوں نے یہ انتظام کیا ان کا انتظام کرنا قبول فرما اے اللہ جو رات گئے اس وقت تک تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے اے اللہ سب کا آنا قبول فرما سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما نیک مرادوں کو پورا فرما اے اللہ سب کے دونوں جہانوں کو آباد فرما اے اللہ جو نیک تمنائیں آرزویں سب کو پورا فرما اے مولا کریم جو مانگ لیا ہے وہ عطا فرما جو نہیں مانگ سکے تو بڑا رؤوف الرحیم ہے بغیر مانگے ہی عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا رب